أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پیچھے یہودیوں کی خرابی کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، اس بات کی کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ ان کے بڑے اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی راہ راست پر نہ آئے۔ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح بدلا، اس کی مختلف تفسیریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تورات ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا اور سمجھا، مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے اور اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے تھے، جس طرح آج کل اہل بدعت حضرات کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کی غلط تشریح کر کے ان سے اپنا عقیدہ اور عمل ثابت کرتے ہیں، تو اس طرح وہ تعریف کرتے تھے۔ تحریف اور بدلنے کی دوسری تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اپنی برادری کو لا دی اور انہیں پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا خود لکھ کر لائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی برادری کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں آواز دے کر کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ جب یہ آدمی تو کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، اور تمہیں مشکل اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تم نے آزادانہ زندگی گزاری ہے اور اب پابندیاں لگی ہیں، جب تم اس پر عمل کرو گے مشکل نہیں رہے گی، اور اس کے باوجود اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ لوگ جب واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب میری ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہے، اس طرح کلام اللہ کو بدل ڈالا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، یعنی چھوٹے جاتے ہیں اپنے رئیسوں اور مذہبی سرداروں کے پاس اور وہ ان کی بےزتی کرتے ہیں، اور قالوا تحدثونہم، کہتے ہیں کہ کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر، کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ اس کی سچائی کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے، تو یہ لوگ تمہاری اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ وہ سردار ان کو جو ہے نا کہتے تھے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے، اے نادانو ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو،
اور آمنا بھی نہ کہا کرو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں جو ظاہر باطن کو جانتی ہے؟ اور رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی صداقت ان کو بتائی ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کی صداقت کی نشانی ذکر کی ہیں، تو یہ اگر آج ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ اسی طرح خصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل، جس کا نام عمرو بن حشام تھا، بڑا سخت اور تلخ مزاج کا آدمی تھا، اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنکر پکڑ کر لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلس میں تشریف فرماتے، کہنے لگا کہ ان کو بعض و تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ تو کہتا ہے کہ تو جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، زمین کی باتیں بیان کرتا ہے، جنت دوزخ کے حالات بیان کرتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول کر بتا دے پھر ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پھر تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے کنکریاں دور پھینک دی اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہو۔ اس ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح یہودی عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ وہی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آنا تھا، مگر ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العزت ضد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔